تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو بھی ان کے حقوق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ، اور غریب اور مسکین کو بھی اس کا حق دو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور راستے کا رہگزر اور مسافر اس کو بھی حق دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور بے موقع مال کو خرچ مت کیا کرو، ان المبذرین، بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیاطین کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے اللہ کا ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 26، 27، پارہ نمبر 15، سورۃ بنی اسرائیل۔ قریبی رشتہ داروں کے حقوق۔ صدقہ ادا کرنا ہو، آپ قریبی رشتہ دار کو ادا کریں، اس کے دو فائدے ہیں، ایک صلہ رحمی ہے، دوسرے نمبر پر صدقے کا ثواب ہے۔ آپ کا قریبی رشتہ دار جب سوال کرنے گلی اور کوچے میں جائے گا تو آپ کی بھی بدنامی ہے، آپ کے خاندان کی بھی بدنامی ہے، آپ کے بڑوں کی بھی بدنامی ہے، اور یہ علامت ہے کہ آپ کا خاندان کنجوسی کے میدان میں چلا گیا ہے، تبھی جا کر آپ کے رشتہ دار کیا ہو رہے ہیں، دوسروں سے مانگ رہے ہیں۔ صدقہ ادا کرنے میں لوگ اپنے دوستوں کی طرف چلا جاتا ہے، دوسروں کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن قریبی رشتہ دار کو اگر آپ صدقہ ادا کریں اور اس کو فقر سے بچائیں، حدیث کے اندر آتا ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہوتا ہے انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے، خدا نہ کرے وہ ایسی سٹیج آ جائے کہ جب بندہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے اور اپنے اللہ سے وہ شکوہ کر ڈالے جو اس کو کافر بنا دیتا ہے، جیسے لوگوں سے کہہ دیں میرے خدا نے آج تک مجھے دیا ہی کیا ہے، یہ بندہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کھا کر بھی پی کر بھی اگر 2 دن ہمارے فاقے کے آگے ہیں، 10 دن فاقے کے آگے ہیں، 100 دن فاقے کے آگے ہیں، اور یہ بندہ پوری زندگی کے ایک نوٹ پہ کیا کہہ رہا ہے کہ آج تک میرے اللہ نے مجھے کیا دیا، آج تک میرے اللہ نے مجھے کیا دیا، آج تک میرے اللہ نے میرے لیے کیا کیا۔ اس لیے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، قریبی رشتہ داروں کی غربت کو مٹانے کا نسخہ آپ کی دولت ہے۔ اگر یہ دولت وہاں پہ خرچ ہوگی تو قرابت کے رشتہ داروں میں بڑھائی بھی آئے گی، اور آپ سے محبت بھی پیدا ہوگی، اور صلہ رحمی بھی کیا ہوگی، پیدا ہوگی۔ والمسکین، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ ایک ٹائم کی روٹی تو ہے مگر دوسرے ٹائم کی روٹی اس کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو کیا کریں، صدقہ دیں۔ اور صدقے میں بہترین چیز وہ ہے جو آپ اپنے لیے بھی پسند کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یار یہ تو گوشت ہے، غریب کو کیا دینا، یہ تو خود کھائیں گے، یہ تو بریانی ہے، یہ تو خود کھائیں گے، یہ تو بڑے بڑے کباب ہیں، یہ تو خود کھائیں گے، اس کو دینی ہے وہ چیز جو مجھے پسند نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بہترین چیز اٹھائیں اور غریبوں کو دیں، فقیروں کو دیں، مسکین کو دیں، فقیر کو دیں۔ اس لیے مساکین کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی اللہ کی رضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی غریب آدمی ہوتا ہے اور آپ کا کھانا کھاتا ہے اور کھانا اس کے حلق سے اترتا ہے اور اترنے کے بعد وہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ بھی۔ اور مسکین جب جنت میں جائے گا تو میرا اللہ اس سے پوچھے گا کہاں جا رہا ہے، کہے گا جنت میں۔ میرا اللہ پوچھے گا یہ بتا جب تجھے پیاس لگی تو تجھے پلایا تھا کسی بندے نے، بھوک لگی تھی کھلایا تھا کسی بندے نے، وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ فرمائیں گے وہ کہاں ہے، کہے گا مجھے نہیں پتا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے پیا بھی کھایا بھی، آج اس کو بھول رہا ہے، جا جس نے تجھے پانی پلایا، جس نے تجھے کھانا کھلایا، آج تو بھی جا اور اس کو بھی جنت میں لے جا، اس کو بھی جنت میں لے جا۔ اور مسکین میں آپ کوشش یہ کریں کہ نمازی آدمی ہو اور مسکین ہو، آپ اس کو کھلائیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا صدقہ متقی آدمی، نیک آدمی کے حلق سے نیچے اترے، نیک آدمی کے حلق سے نیچے اترے۔ آج کل اس کی زندہ مثال مدارس ہے، مدارس میں جو طلباء پڑھتے ہیں، آپ ان کو کھلائیں، آپ ان کو پلائیں، چونکہ ہمارا اپنا شعبہ مدرسوں کا ہے۔ مدرسوں میں لوگ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ بکرے وہ دیتے ہیں جو پہاڑی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بکرے ہوتے ہیں، 5 کلو کے، 3 کلو کے، 4 کلو کے۔ وہ بچے دیکھتے ہی کراہت محسوس کرتے ہیں کہ بھئی یہ گوشت کھانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ گوشت کی جگہ کبھی بچوں کو مرغی کھلاتے ہیں تو بچے انتہائی خوش ہو جاتے ہیں۔ جی اکثر مدرسوں میں دال کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ دال کی جگہ ان کو کوئی گوشت کسی دن کھلا دیں،
انتہائی خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ مسکین ہیں، اللہ والے ہیں کہ جن کے متقی صفات کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کے اندر صرف لقمہ اترتا ہے، اللہ رب العزت بھی راضی ہوتے ہیں اور یہ مسکین بھی کیا ہوتے ہیں؟ راضی ہوتے ہیں جی۔ اس لیے مسکینوں کو تلاش کیا کرو، مسکینوں کو۔ قرآن حکیم کہتا ہے سورۃ البقرہ میں کہ بعض اللہ والے ایسے ہیں جو بڑے فقیر ہیں، بالکل غریب ہیں، اور وہ اتنے معذور ہیں کہ وہ بیچارے زمین میں بھی نہیں چل سکتے۔ وہ لوگوں سے مانگتے ہوئے شرماتے ہیں کہ ہمارا اللہ موجود ہے، ہم لوگوں سے مانگے تو کیوں مانگے؟ اچھا، اب جو عوام ہے وہ ان کو سمجھتی ہے یہ بہت بڑے امیر آدمی، بہت بڑے۔ عوام یہ کہتی ہے فلاں بزرگ ہیں، فلاں مولوی صاحب، انہوں نے آج تک ہاتھ نہیں پھیلایا، انہوں نے آج تک اپنی کوئی ضرورت نہیں بتائی، انہوں نے آج تک کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، انہوں نے آج تک کوئی سوال نہیں کیا، لگتا ہے کہ بہت امیر ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ وہ سوال اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ سے مانگیں گے۔ اب قرآن ان کی نمائندگی کرتا ہے کہ تلاش کرو ایسے فقیروں کو جو زمین میں نہیں چل سکتے، اور تم سمجھتے ہو یہ مولوی صاحب نے کبھی ہم سے کچھ کہا ہی نہیں آج تک، یہ تو بہت امیر آدمی ہے۔ بہت امیر نہیں ہے، امیر نہیں ہے، بس ان کی شرم کا تقاضا ہے کہ وہ آپ سے نہیں مانگتے، لیکن خدا ان کی نمائندگی کر رہا ہے، اللہ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو کیا کر رہا ہے؟ بتا رہا ہے کہ ان کو دے کے آؤ۔ اس لیے وہ آتی ذی القربیٰ حقہ، قریبی رشتہ داروں کو حق دو۔ اب زکوٰۃ آپ کی ہے، زکوٰۃ آپ کا بھائی غریب ہے، آپ بھائی کو دے دیں۔ آپ کا بھائی غریب ہے، آپ بھائی کو دے دیں۔ آپ کی بہن غریب ہے، آپ بہن کو دے دیں۔ آپ کا کزن غریب ہے، آپ اس کو دے دیں۔ آپ کا چچا غریب ہے، آپ اس کو دے دیں۔ آپ کا تایا غریب ہے، آپ اس کو دے دیں، آپ اس کو دے دیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں قریبی رشتہ داروں کی ہیں۔ وہ آتی ذی القربیٰ حقہ۔ اب قریبی رشتہ دار تمہارا چچا ہو، تایا ہو، بھائی ہو، بہن ہو، وہ اچھے لگتے ہیں کہ وہ گلی کوچے میں مانگے؟ نہیں، بلکہ آپ اپنا اچھا کھانا، اچھا پینا ان کے ساتھ بھی لے کے چلیں، مسکینوں کو دیں۔ وابن السبیل، ایک مسافر ہے کروڑ پتی ہے، لیکن اس کی جیب کٹ گئی ہے، اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے اور وہ آپ محتاج ہو گیا ہے، آپ کو اللہ کہتا ہے جاؤ اس مسکین کو بھی دو، اور اس کو کرایہ دو، اس کو کھانا دو، اس کو پانی دو۔ بے شک یہ امیر ہوگا، اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن اس ٹائم یہ راستے میں ہے، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، تو ابن السبیل۔ اس لیے مسافر کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر وہ مسافر امیر آدمی بھی ہے لیکن آج اگر وہ مجبور ہو گیا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ ادا کریں۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچیاں نہ کرو، فضول خرچیاں کھائے پہ کھاؤ مت، جو پی لیا ہے پھر دوبارہ مت پیو جی، جو چیز استعمال کر لیا اس کو بار بار استعمال نہ کرو، ایک جگہ پہ کھانا، دوسری جگہ پہ کھانا، تیسری جگہ پہ کھانا، اور گندگی کی طرف جانا، زنا کی طرف جانا، شراب کی طرف جانا، جوئے کی طرف جانا، اس پہ پیسہ لگانا، گیم کھیلنا اور اس پہ پیسہ لگانا، فضول خرچے کے تاش کھیلنا اور اس پہ پیسہ لگانا، جوا لگانا، جوئے والی شرطیں لگانا، یہ سب فضول خرچی ہیں، اور کان اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی۔ یاد رکھیے گا، نیکی پہ آپ کا خرچہ ہو رہا ہے، نیکی پہ، تو یہ ہے تعمیر دین، کہ آپ دین کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ برائی پہ خرچ کر رہے ہیں، برائی پہ، وہ برائی جو ہے وہ تعمیر شیطان ہے، وہ آپ نے شیطان کو بلند کر دیا ہے۔ کس کو بلند کر دیا ہے؟ شیطان کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے جوا نہیں کھیلنا، جوا نہیں کھیلنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہو اور جوئے کے لیے اس نے پیسے ڈالے، یعنی میں 1000 روپے کا آج کیا کرتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا، ایک بیل دی اور اپنے دوست کو کہا آجا یار جوا کھیلتے ہیں، آجا جوا کھیلتے۔ وہ جوا کھیلا نہیں ہے، اس نے بات میں رک گیا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو جوا کھیلنے کی بات اس نے کی ہے نا، یہ بات اتنی گندی ہے اور اتنا گناہ ہے کہ وہ جتنی رقم لے کر آیا نا، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور اللہ سے توبہ کرے کہ یہ میں نے کہا تو کیوں کہا، سوچا تو کیوں سوچا۔ کھیلا نہیں ہے ابھی جوا، کھیلا نہیں ہے، لیکن ابھی اپنی جیب میں پیسے ڈال کے لایا تھا، نیت کر کے لایا تھا، کہ نیت اتنی گندی تھی۔ یہ جو جوا ہوتا ہے نا، جوا، اس پہ لوگ گھر ہار جاتے ہیں۔ جوا جو ہوتا ہے، لوگ اپنی بیویاں اس پہ ہار گئے ہیں، اپنی بیویاں اس پہ ہار گئے ہیں کہ چل بھائی اگر میں جیت گیا تو میری بیگم تیری بیگم ہے، اور اگر تو جیت گیا تو ہار گیا تو تیری بیگم میری بیگم۔ اس پہ گئے، مکان گئے، کوٹھیاں گئی، پلاٹ گئے، زیرو
پہ آئے ہیرو بندے، زیرو پہ آئے کروڑ پتی بندے، گاڑیاں بک گئی، تمام چیزیں بک گئی. اور یہ جواری، اس طرح کی جو گیمیں ہم کھیلتے ہیں آج کل، اس نظام کی طرف جو ہم جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کھیلتے ہیں، ان گیموں کی طرف بھی آپ کی کوئی توجہ ہو تو یہ بھی غلط ہے. فضولیات، لہویات، جتنی چیزیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے سارے شیطان کے بھائی ہیں. اور شیطان جو ہوتا ہے لربہ کفورا، اپنے اللہ کا بڑا کیا ہے، ناشکرا ہوتا ہے. اس لیے مال اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، جمع ہوئی ہے، بینکوں میں پڑی ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کا ذہن ایک فیصلہ کرتا ہے کہ یار یہ پیسوں میں سے میں 10,000 نکالتا ہوں اور نکال کر غریب کو دے دیتا ہوں، بیوہ کو دے دیتا ہوں، اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں. لیکن میری یاد رکھیے گا، اگر آپ نے 2 کروڑ روپیہ بھی غریبوں کو دیا اور اس میں نیت آپ کی یہ تھی کہ لوگ مجھے واہ واہ کہہ دیں، تو اللہ کی قسم پھر بھی آپ اور میں شیطان کے بھائی بن جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے. اور اکثر لوگوں کی نیت کیا ہوتی ہے، میں غریبوں کو دیتا ہوں تاکہ ذرا میری ٹھاٹھ باٹھ بن جائے، ٹور بن جائے. اور پھر کیا آتا ہے، کال آتی چودھری صاحب بڑا یار آپ کا بڑا نام آیا ہے اور غریب لوگ آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں اور آپ کو بڑی دعائیں دے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں. اب چودھری صاحب جناب اسی دن 2-4 لاکھ روپے اور بہا دیتے ہیں. پھر کالیں آ رہی ہیں، واہ جی واہ آپ کی تو بلے بلے ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اللہ کے ہاں اس کی نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ 100 سے 0 پہ آ رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کے ہاں یہ 0 سے کروڑوں پہ جا رہا ہوتا ہے. اور یہ خرچ بھی کر رہا ہے، سب کچھ جا بھی رہا ہے، سب چیزیں ہو بھی رہی ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے نظام قدرت ہے. اس لیے اگر دکھلاوا آیا تو یہ سب دیا دے آیا وبال جان بن جائے گا. آپ دیں تو بالکل خفیہ طریقے سے دیں، اپنی بیوی بچوں کو بھی نہ بتائیں، بھائیوں کو بھی نہ بتائیں. آپ بالکل تنہائی میں جا کے کسی مسکین کو دیں، کسی فقیر کو دیں، کسی غریب کو دیں. دیکھیں اللہ آپ کے کتنے پیسوں میں برکت دے گا جی. اور خاص طور پہ گھر کی جو خواتین ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ ان کی جہنم میں کثرت ہے. جہنم میں کثرت ہے. 2 وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ صدقہ کم کرتی ہیں، دوسرا خامد کی ناشکری، نافرمانی. اب صدقہ کم کرنے میں آپ تجربہ کر لیں کہ اگر آپ اپنی بیگم کو بتاتے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ 100 میں سے کوئی ایک تو یہ ہوگی جو کہے گی تم 10,000 دے رہے ہو تو 12 دو. کیا دو؟ 12 دو. الحمدللہ اللہ ایسی عورت بیوی سب کو نصیب کرے. اور بات کریں وہ 10,000 روپیہ دے رہا ہے تو غریب بندے کو، تو نے اس کا کوئی دینا ہے، تیرے اوپر کوئی اس کا حق ہے، تیرے اوپر کوئی قرض ہے؟ نہیں. اچھا تم ایسا کرو، دینا ہی ہے نا، دینا ہی ہے. 100 روپیہ دے دو، 50 روپیہ دے دو، 200 دے دو، 300 دے دو، 400 دے دو. اب یہاں یہ آج کی بات ہے، کل جب آئے گی تو اس نے 400 سے 200 پہ لے جانا ہے اپنی، پرسوں جب آئے گی تو 200 سے 100 پہ لے جانا ہے. جب اگلا دن آئے گا تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اگر صدقہ دینا ہے، سلطان صاحب صدقہ دینا ہے تو میرے نبی کا یہ نسخہ بھی ہے اور آپ کی پیشن گوئی بھی ہے. آپ کا یہ دل کیا ہے کہ میں نے اس بندے کو صدقہ دینا ہے، ایک بندے کو میں نے دینا ہے، تو حدیث میں آتا ہے ابھی نکالو ابھی دو، ابھی نکالو ابھی دو. نہیں دو گے تو شیطانی ہتھیار آئیں گے. شیطان کہے گا آپ کو او یار اچھا بھلا تیرے پاس پیسہ ہے، 2-3 لاکھ روپے تیرے جیب میں پڑا ہوا ہے، تو نے دینا تو کسی کا ہے نہیں. اب وہ کہتا ہے میں 50,000 دے دیتا ہوں. صبح 25 پہ جائے گا، شام کو 15 پہ جائے گا، پھر اگلے دن 10 پہ جائے گا، پھر 5 پہ جائے گا. ایک وقت آئے گا وہ 500 پہ جائے گا، 50 پہ جائے گا، 5 روپے بھی چلا جائے گا، کوئی پتہ نہیں ہوتا. زکوٰۃ دینی ہے فوراً ادا کرو، صدقہ دینا ہے فوراً دو، منت کا صدقہ ہے فوراً دو، کوئی بکرا کسی کے اللہ کے راستے میں دینا ہے فوراً دو، ابھی نکالو ابھی دو، ابھی نکالو ابھی دو. آپ اس کو چھوڑیں گے شیطان ہتھیار ڈالے گا، شیطان آپ پہ طاقت استعمال کرے گا. اکثر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، وعدہ کر دیتے ہیں جناب میں یہ دے دوں گا، وہ دے دوں گا، فلاں دے دوں گا. جو وقت آتا ہے وہ بس جناب دائیں بائیں معاملات تھے نکل گئے، یار یہ تھوڑے بہتے کیا کر لو رکھ لو. اس لیے اللہ سے کبھی آپ نے یہ سوال سوچا ہے ذہن میں کہ آپ کے ہاتھوں سے خدا فقیروں کو دلوا رہا ہے جی، اپنے درندوں کو پرندوں کو ڈائریکٹ کھلا رہا ہے، لیکن آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنے پیسے کس کو دیں؟ بیوہ کو. آپ اپنے پیسے کس کو دیں؟ فقیر کو. آپ اپنے پیسے کس کو دیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے اپنے نفس میں، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ ہم سے یہ کیوں کروا رہا ہے؟ میرے بھائی اللہ چاہے تو مان سلوا ان بچوں کو کیوں نہیں دے سکتا جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتا؟
کیا اللہ سے زیادہ گفتگو کرنے والا ان طلباء سے زیادہ پوری کائنات میں کوئی ہے اس وقت؟ یہ بچے 16 گھنٹے قرآن پڑھتے ہیں اور 16 گھنٹے اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، مگر میرے جیسے اور آپ جیسے کمزور ایمان والے اور دنیا داروں سے اللہ کہتا ہے ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو دو، گندم ان کو دو، عشر ان کو دو، پیسہ ان کو دو۔ کیا اللہ ان کو ڈائریکٹ نہیں کھلا سکتے؟ کھلا سکتے ہیں، مگر میرے بھائی ہمارا مال ہماری جان پہ بوجھ ہے، اگر یہ ہم صدقہ نہ دیں ان کو تو ہمارا صدقہ قبول کہاں سے ہوگا؟ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں موقع عطا کیے ہیں کہ تم طلباء کو دیتے ہو، تم بیوہ کو دیتے ہو، تم یتیم کو دیتے ہو، تم مسکین کو دیتے ہو، تم فقیر کو دیتے ہو، ورنہ ایک وقت آئے گا صبح تھیلا بھریں گے ہم، پیسے ہوں گے گھر میں، تھیلا بھر کے اس کو پکڑ کے ادھر ڈالیں گے اور یہاں سے نکلیں گے قصور تک بھی آپ پہنچ جائیں گے، دائیں بائیں ایک بندہ بھی آپ کا ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے کہے یہ پیسہ مجھے دے دو، آپ اس کو نکال کے منہ بھر کے دیں گے، نہیں لے جاؤ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وقت آئے گا، اس لیے قرابت داری، صلہ رحمی، رشتہ داروں میں پوچھ گچھ، صدقہ دو خفیہ دو، صدقہ دو چھپ کے دو، صدقہ دو احسان سمجھ کے نہ دو، صدقے کی شہرت نہ کرو، صدقے کی تشہیر نہ کرو، صدقے کے ذریعے اپنی بلندی ظاہر نہ کرو، صدقے میں دکھلاوا نہ کرو۔ اللہ رب العزت اس صدقے کی بدولت آپ کے گھر بار میں برکتیں نصیب فرمائے گا۔ اللہ